السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن دین اسلام چینل میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے کہ صحیح سالم کسی شخص نے جانور خریدا، پھر اس میں عیب پیدا ہو گیا، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ یا کسی نے جانور خریدا اور وہ جانور قربانی سے پہلے ہی مر گیا، تو اب اس شخص کے لیے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ اہم معلومات پہنچ سکے، اور سرخ رنگ کا سبسکرائب لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ کلک کر دیں، اور پھر بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ایک شخص نے صحیح سلامت جانور خریدا، پھر اس میں عیب پیدا ہو گیا، اور ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اس کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا، یا پھر اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی اور وہ چلنے پھرنے سے عاری ہو گیا، تو اب اس شخص کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو ناظرین اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جانور خریدنے والا شخص وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، مالدار۔ مالدار سے مراد یہاں پر صاحب نصاب ہے، یعنی جس پر قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا فقیر۔ فقیر سے مراد وہ شخص ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب یہ جانور، صحیح سلامت جانور خریدنے والا شخص اگر تو یہ مالدار ہے اور اس نے جانور خریدا، اس وقت عیب نہیں تھا، جب اس نے خرید لیا لے کر گھر آ گیا تو اس کے پاس آ کر اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب اس مالدار شخص کو دوسرا صحیح سلامت جانور جو قربانی کے مطابق ہو وہ خرید کر اس کی قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اور دوسرا فقیر شخص ہے اگر، تو اس نے جانور صحیح سلامت خریدا، اس کے پاس آ کر اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب وہ فقیر اسی عیب دار جانور کی ہی قربانی کر لے گا، اسے کوئی نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر فقیر نے قربانی کے لیے جانور ہی عیب دار خریدا ہے، اس نے خریدا ہی عیب والا جانور ہے، تو اب یہ والا فقیر یہ اسی عیب دار جانور کی قربانی کر لے، اس کی قربانی اس کی طرف سے ہو جائے گی۔ اور اگر مالدار شخص ہے، اس نے اگر قربانی کے لیے عیب والا جانور خریدا ہے تو وہ اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتا، وہ ایک نیا جانور خریدے گا، اس کی قربانی کرے گا جو عیب دار نہ ہو۔ تو فقیر اس لیے اسی جانور کی عیب دار جانور کی ہی قربانی کر لے گا کیونکہ وہ عند اللہ قربانی اس پر واجب ہی نہیں ہے، لہذا اس نے جیسا بھی جانور خریدا تو وہ اس کو قربان کر دے۔ اب عیب کے حوالے سے کہ وہ کون سا عیب ہے اور عیب کا درجہ کیا ہے کہ جس سے قربانی منع ہو جاتی ہے، قربانی نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 6 میں آپ لکھتے ہیں کہ مشائخ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ عیب جس کی وجہ سے جانور کی منفعت اور اس کے جمال میں بالکل کمیاں اور اس کا جمال بالکل ختم ہو جاتا ہو، بالکل ضائع ہو جاتا ہو، اس کی منفعت اور اس کا جمال بالکل ضائع ہو جاتا ہو، تو یہ قربانی کے لیے منع ہے، یہ قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر اس درجے سے کم درجے کا عیب ہے کہ اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹی ہے لیکن وہ چل پھر سکتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر کم درجے کا اگر کوئی عیب وغیرہ ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص نے، خواہ وہ فقیر ہو یا غنی ہو، اس نے جانور خریدا، اس میں عیب پیدا ہو گیا یا اس نے عیب دار ہی خریدا، لیکن اس کے پاس آ کر اس جانور کا عیب قربانی کے وقت سے پہلے اس کا عیب ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی تو انہوں نے علاج وغیرہ کیا تو اس کی ٹانگ درست ہو گئی قربانی سے پہلے، تو اب اسی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، اسی کو قربان کر لیں۔ اب رہی دوسری بات کہ اگر قربانی کا جانور قربانی کے وقت سے پہلے ہی مر گیا، قربانی کے وقت سے پہلے ہی اگر مر گیا، تو اب اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی نیا جانور خرید کر کرے گا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اگر وہ شخص مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، غنی ہے، تو پھر اس کا جانور مر گیا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نیا جانور خرید کر اس کی قربانی کرے۔ اور اگر فقیر ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اگر اس کا جانور مر گیا ہے تو اب اس پر نیا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ تو مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس کو تفہیم المسائل میں لکھا ہے، اور تنویر الابصار مار در مختار کے حوالے سے آپ نے اس کو نقل فرمایا۔ اللہ تعالی